الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام سیرت الانبیاء، اس میں سب سے سیر فہرست حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ عز و جل نے خلیفہ کے بارے میں فرشتوں سے جو مشورہ کیا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ فرشتوں نے آگے سے کیا کہا، اللہ عز و جل نے پھر کیا فرمایا، پھر خلیفہ کی تعریف، خلیفہ بنانے میں اللہ کی حکمت، فرشتوں کا تعارف، انشاءاللہ یہاں تک ہم پڑھیں گے، سنیں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ سنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں خلیفہ کے بارے فرشتوں سے مشورہ اللہ عز و جل نے جو کیا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ عز و جل کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء و رسل بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء، صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء و عاملین بھی، اولیاء کاملین بھی ہوں گے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد سے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورۃ البقرہ کی آیت 30 میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ خلیفہ بنانے کی حکمت کیا تھی؟ علامہ مساوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ عز و جل سے احکام حاصل کر سکیں، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ عز و جل سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں، نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ کی رحمت اور لطف اور احسان ہے۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ہی عورت تو مرد و عورت کے درمیان تیسری جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، اس لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں۔ یہ کھانے پینے انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہیں، یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ عز و جل انہیں حکم دے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے
الغرض کسی طرح بھی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کے مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسا کہ روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا، کائنات کی کاموں کی تدبیر کرنا۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلدی آپ کے سامنے آئے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔